تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، کے ٹی وی کی ٹیم اس وقت موجود ہے اندرون سندھ کا علاقہ ہے ٹالی کا، جس کو 17 واٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ بالکل ساتھ اس کے پیچھے تھر کا علاقہ ہے۔ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مبلغ ختم نبوت مولانا مختار صاحب، اور ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہاں پر الحمدللہ تقریباً 22 افراد ایسے ہیں جنہوں نے قادیانی جماعت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، اور یہ جو مولانا مختار صاحب ہیں ان کے ہاتھ پر ان سب افراد نے اسلام قبول کیا، اور یہ ایک بڑا دور دراز کا علاقہ ہے، اور یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے بھی چلیں کہ کیا ماحول ہے۔ یہاں پر پیچھے جانور بندھے ہوئے ہیں اور بڑی سادہ سی ایک زندگی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے قادیانی جماعت جو ہے وہ ان چھوٹے علاقوں میں، اندرون سندھ کے خاص طور پہ علاقوں میں کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو قادیانی جس طرح سے دھوکے سے بنایا گیا، اور وہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو افراد ہیں وہ ان جیسے مبلغین کی محنت سے دوبارہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کروں گا مولانا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان سب خدمات کو قبول فرمائیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ اس علاقے کے حوالے سے، اور یہ جو خاندان کے افراد 22 کے جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ، اس علاقے کے حوالے سے اور یہ جو خاندان، یہ ایک فیملی ہے، اس کے حوالے سے اس کا پس منظر ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کے ٹی وی کی مکمل ٹیم کا کہ لاہور سے اتنا دور سفر کر کے یہاں ہم تک پہنچے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ ٹالی، عمر کوٹ اور میر پر خاص ختم ہو رہا ہے، عمر کوٹ بھی ختم ہو رہا ہے، اور تھرپارکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ میر پر خاص کا آخر اور تھرپارکر، یہ سنگم میں یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ان کے جو ہے آباء و اجداد کے حوالے سے یہ جو قادیانی ہوئے تھے، ان کے ایک بڑے آدمی گزرے ہیں جن کا نام تھا محراب خان گرگیز۔ وہ محراب خان گرگیز بدین کا ایک علاقہ ہے موٹن چانڈیو، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہ جو قادیانی کے جس کو صحابی کہتے ہیں نعوذ باللہ، ان میں سے ایک یہ محراب خان گرگیز تھے۔ تو وہ یہاں سے قادیانی ہو کے یہاں واپس آئے، اور قادیانی لوگوں کو بنانا اس نے شروع کیا۔ لیکن اللہ نے کرم کا معاملہ ایسا کیا کہ اس آدمی کی عمر تھی 124 سال، اور وہ اپنے مرنے سے 3 سال پہلے اسلام قبول کیا، قادیانیت کو خیر آباد کیا، وہ مسلمان ہوا۔ تو ختم نبوت کے مبلغ مولانا محمد علی صدیقی مرحوم ہمارے میر پر خاص کے مبلغ گزرے ہیں، تو ان کے پاس وہ مسلمان ہوئے۔ ان کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کے سامنے ہے یہ ختم نبوت کے مبلغین کی محنت۔ 24 افراد تقریباً یہ چھوٹے بڑے 3 سال پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، اور الحمدللہ یہ ختم نبوت کی محنت سے اور اس پر قائم و دائم ہیں، بلکہ آگے دعوت چلا رہے ہیں۔ جو ان کے رشتہ دار ابھی قادیانی ہیں ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی اسلام قبول کر لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ٹھیک، اچھا مولانا یہ بتائیے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ الحمدللہ جو لوگ مسلمان ہوں گے، اس کے علاوہ قادیانیوں کے کتنے یہاں پہ افراد ہوں گے، گھر ہوں گے؟ اس گاؤں میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، ان کے میرے پیچھے دیکھیں گے تو یہ بالکل 5-6 گھر ابھی بھی ان کے رشتہ دار ہیں جو قادیانی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاؤں ہے 17 واٹر، وہ بھی قادیانیوں کا ہے۔ آگے واکل ہے، وہ بھی قادیانیوں کا ہے، اور بالکل اس سائڈ پہ 13 واٹر ہے، اور نور نگر ہے، پیچھے ٹالی ہے۔ تو ان کے مختلف علاقے ہیں جو قادیانیوں کے، لیکن الحمدللہ ختم نبوت کے مبلغین محنت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک وقت آئے گا بھولے بھٹکے سب قادیانی مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ دور دراز کے علاقے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں پر غربت بہت زیادہ ہے،
ٹھیک ہے. تو یہاں پر کس طرح قادیانی جماعت جو ہے وہ خاص طور پر لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کے, اور ان کو تو اتنا علم بھی نہیں ہوتا, اور پڑھا آپ کو پتہ تعلیم بھی یہاں پہ تو بالکل میرا خیال ہے نام و نشان بھی نہیں ہے اس علاقے میں تو تعلیم کا, تو کس طرح سے ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور فلاحی کاموں کی آڑ کے اندر کس طریقے سے ان لوگوں کو ورگلاتے ہیں, اور غریبوں کو جو ہے وہ قادیانی بنایا جاتا رہا ہے پہلے بھی, اور ابھی بھی کچھ علاقوں کے اندر ہم دیکھا ہے کہ یہ ان کی سازشیں جاری ہیں. جی اصل میں ایک تو ان لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھایا انہوں نے, دوسرا جو ہے وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھایا. تو جو قادیانی ہو گئے, لیکن الحمدللہ اب یوں سمجھو کہ مجھے 12 سال مجھے ہو گئے ہیں, میں نے اپنے اس پورے ڈویژن میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں دیکھا جو مسلمان ہو اور قادیانی ہو گیا ہو, ایسا نہیں ہے. یہ تو ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ پوری فیملی قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرے, مسلمان ہو رہے. الحمدللہ قادیانیت کو ریورس گیئر لگ چکا ہے. الحمدللہ ان کی غربت سے فائدہ اٹھایا, لیکن یہ غریب صحیح الحمدللہ اپنے ایمان پر قائم اور دائم ہے. الحمدللہ. اچھا, اب یہ جو 9 مسلمین ہمارے بہن بھائی موجود ہیں, ہم میرے خیال ان سے بات چیت کرتے ہیں. بھائی کو ذرا مائک دیجیے گا, ان سے کچھ ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے. ذرا مائک پکڑیے گا جی. اچھا, آپ کا نام کیا جی؟ مائک. نور الدین. اچھا, آپ مولانا کے ہاتھ پہ آپ نے اسلام قبول کیا. جی ہاں. تو اسلام قبول کر کے کیسا محسوس کر رہے ہیں, آپ کو کیسا لگا؟ شکر الحمدللہ, بہت زندگی اچھی گزارنی ہے. بہت اچھی گزری ہے. جی. اچھا, تو جو قادیانی تھے وہ کس طرح سے آپ کو, یعنی جب آپ کے آباء و اجداد نے قادیانیت کو جو ہے وہ اختیار کیا جیسے کہ مولانا نے بتایا, تو اس کے حوالے سے کیا آپ نے قادیانیت کو کبھی پڑھا تھا کبھی اس کے بعد؟ نہیں, کوئی نہیں پڑھا نہیں تھا, بس وہ قادیانی ہو گئے اور پھر آپ آگے نسل در نسل قادیانی. جی ہاں. تو اب اسلام قبول کر کے بہت اچھا آپ کو لگا؟ جی ہاں, خوش ہے زندگی گزار. ٹھیک ہے. اور مولانا اور جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہے. جی. یہاں پہ میرے خیال ہے انہوں نے آپ کو پانی کا پمپ بھی لگوا کے دیا. جی ناظرین, یہاں پہ یہ جو علاقے ہیں یہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ صاف پانی ہے. ہم آ رہے تھے تو یہاں پر مولانا نے بتایا کہ ایک جگہ بور کیا گیا تو وہاں پر بالکل کڑوا پانی تھا, اور جو یہ پانی یوز کر رہے تھے یہاں نہر کا پانی ہے, پھر اس کو فلٹر کیا جاتا ہے, وہ اس کو پھر یہ جو آبادی ہے پیتی ہے. لیکن الحمدللہ مولانا بتا رہے تھے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی محنت اور اس طرح ختم کے مبلغین کی محنت کی بدولت یہاں پہ ان کے لیے صاف پانی کا بندوبست بھی کیا گیا. اچھا بزرگوں, آپ بتائیں ذرا, ان کو ذرا مائک دیجیے گا. آپ کا کیا نام ہے؟ کھمن. اچھا, آپ کیسا محسوس کریں اسلام قبول کر کے؟ آپ کو بڑا شوق تھا. ہاں, رات کو 2 بجے کو میں خواب آیا کہ مسلمان تھی. اچھا. ہاں 2 بجے پھر مولوی مختار جاتوں میں پاس کلمہ بھرم. ہاں. اچھا, اور یہ 7 بھائی بیٹھے, ان کو ذرا مائک دیجیے گا. اچھا بھائی, آپ کا کیا نام ہے؟ مائک ذرا کریے. نظام نام ہے میرا. نظام. اچھا نظام بھائی, مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا اسلام قبول کر کے؟ بس آپ مسلمان ہو گئے تھے, آپ صحیح ہو گیا ہے. ہاں. اچھا, تو جب قادیانی تھے تو تب کیا تھا؟ تب وہ آتے تھے ہم کو دباتے تھے, چندہ دو. اچھا. ہاں. اچھا, مہینہ نہیں گزرتا تھا نا, آتے تھے ہمارے کو چندہ دو. اچھا ایسے کرو. دیکھیں ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اکثر اوقات اپنے پروگراموں میں بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے قادیانی جماعت پوری دنیا میں غریب سے غریب قادیانی سے بھی چندے لیتی ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس گاؤں کا حال. یہ دور دراز کا علاقہ ہے, اور ان جیسے غریب افراد جو ہیں یہاں پر تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, صاف پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ چندے کے لیے ان کو پریشان کرتے رہے ہیں. مرزا مسرور جو قادیانی جماعت کا سربراہ ہے وہ BMW اور مرسیڈیز میں گھومتا پھرتا ہے مولانا, اور چارٹر پلین میں گھومتا پھرتا ہے. اس کی جو اولاد ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے. ان جیسے یہ اب تو یہ سابقہ قادیانی ہے نا, یعنی ان جیسے جو ابھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ افراد, اور اس جیسے غریب افراد جو ہیں ان کو زبردستی ان سے چندے لیے جاتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ ایسے جب ظاہری سی بات ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور یہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے, دھونس, زبردستی اور ظلم, اور یہ میں تو اس کو بھتہ کہوں گا, یہ جو بھتے وصول کی جاتے ہیں, جگہ ٹیکس ہے یہ یعنی چندوں کے نام پہ جگہ ٹیکس ہے. ان جیسے افراد سے بھی اگر وہ قادیانی جماعت زبردستی پیسے لیتی ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس جماعت کا کیا حال ہوگا. اور ان کی بکریاں بھی لے جاتے تھے جن سے. اچھا بتائیے گا ذرا, کیا مائک میں ذرا. چندہ کون ہوں نا, تو بکری شکری دو, چھیلا دو,
اچھا یعنی چندہ یہ بابا جی کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو بزرگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چندہ, وہ کہتے تھے کہ اگر چندہ نہیں دینا تو بکریاں دے دو, اور بکری لے کے بھی گئے آپ. میں ایک دفعہ ملتی وہ بدین دے کھیلا دیتا تھی. اچھا ایک دفعہ لے پیچھے ماں کا ماں کا جانی ہے ہی کون, ماں کا جانی ہے ہی کون, میں نہیں گالی جاتا تو. اچھا اچھا کون لیتا. دیکھیں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں, یعنی اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کی, لیکن وہ ان پہ فرض کی کہ جو مالدار ہیں, اور ان جیسے غریب اور ان جیسے افراد کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امداد کرنی چاہیے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قادیانی جماعت, ہم اگر نگر پارک کے قریب گئے اور وہاں پر وہ دیکھا کہ وہ انہوں نے کوئی ایک آدھے جس طرح چھوٹے موٹے کنویں شوئیں لگا دیے اور اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا, تو وہ یہاں پر یہ ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہیں, تو ان کی غربت نہیں نظر آئی ان کو, بس یہ پروپیگنڈا, برے پروپیگنڈا. اچھا تو یہ کچھ ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں. آپ بیٹا, آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الکریم. عبد الکریم. اچھا بیٹا, آپ نے اسلام قبول کیا؟ جی ہاں. زبردستی تو نہیں کی کسی نے اسلام قبول کرنے کی؟ جی نا. نہیں. کون سی کلاس میں؟ 6 کلاس. 6 کلاس میں ہو. اچھا اب اسلام قبول کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ اسلام قبول کر کے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا یہ مولانا مختار صاحب جو ہیں, یہ ان کے ہاتھ پہ آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا, یہ آپ کی مدد کرتے ہیں, آتے ہیں؟ جی ہاں. آتے ہیں. ہاں جی. اچھا چلیں زبردست. تو اب آپ جو بچے ہیں اور قادیانی بچے ہیں ان کو مسلمان کرنا ہے آپ نے؟ جی ہاں, ہم کہہ رہے ہیں اسے بھی. اچھا ان کو بھی کہہ رہے ہیں. جی. دیکھیں ناظرین, یہ بچے جو ہیں اب ان کو ایمان کا نور جب ملا ہے نا, تو اب ظاہری سی بات ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان جیسے جو اور بچے ہیں, یہ انہی کی برادری ہے جو ساتھ بیٹھے ہیں, قادیانی گھر ہیں, اور یہ بچے جو ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہم بھی تبلیغ کریں اور جو قادیانی بچے ہیں ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں. اچھا بھائی آپ ذرا ان کو مائک دیجیے گا بیٹا, مائک ذرا قریب کر دیجیے. مجھے بتائیں کہ آپ کو جب آپ نے اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے کیا, کہ کسی نے زور زبردستی تو نہیں کی؟ بالکل مرضی سے گیا تھا. مرضی سے کیا؟ جی ہاں. سوچ سمجھ کے. کیوں کنال کہتا. ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ قادیانی جماعت یہ بڑا پروپیگنڈا کرتی ہے کہ جی لوگوں کو دھونس و زبردستی سے, یا زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ لالچ دے کے اسلام قبول کروا دیا جاتا ہے. تو ان کو ہم نے کیا لالچ دینا, یہ افراد آج کے یہاں آباد نہیں ہیں, پہلے سے اب یہاں پہ آباد ہیں, اور ان کے اب جیسے کہ مولانا نے بتایا کہ ان کے جو بزرگ تھے وہ قادیانی تھے, جن کو کہ قادیانی جو ہیں وہ صحابی بھی جن کو کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ, اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ ہیں ناظرین اس علاقے کے حقائق. اور الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ تھر اور اندرون سندھ کے علاقوں میں قادیانیت بہت پھیل رہی ہے اور جی یہاں قادیانی کام کر رہے ہیں, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. قادیانی بالکل کام کر رہے ہیں, ہم اس کے وہ نہیں کر رہے, لیکن وہ چھوٹا سا کام کر کے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, اور وہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. بعض ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے میسیجز فیک بھی آتے ہیں ہمیں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کے ٹی وی کی ٹیم اندرون سندھ کا اس نے دورہ کیا, اور ہم نگر پارکر بھی گئے, اور الحمدللہ ہم اسلام کوٹ اور اس سے کافی علاقوں کا دورہ کیا, اور ہنڈری کا دورہ کیا, اور کافی علاقوں کا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ اسلام قبول کری. ہمارے پاس ٹائم کم تھا, ہمارا یہ جو ہم نے ٹرپ تھا اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم کافی زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات کریں, انٹرویو کریں, لیکن ظاہری بات ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ایسے بہت سے افراد رہ چکے ہیں. ہم ملاقاتوں میں تو ہوئیں, لیکن جن کے ہم انٹرویو نہیں کر سکے, انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. مولانا اس حوالے سے جو قادیانی ہیں ان کو, اور خاص طور پہ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں جو قادیانی بن کے, ان کو آپ کو آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بات یہ ہے کہ جب سے اس خاندان 5 خاندان نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, تو یہاں کے آس پاس کے جو قادیانی وڈیرے ہیں انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا. مجلس ختم نبوت ایک تبلیغی جماعت ہے اور جو کام کرتی ہے قانونی طریقے سے کرتی ہے, تو ہم نے ان کا ہر حال میں اور ہر موڑ پر ان کا قانونی طریقے سے ان کا ساتھ دیا. آئے روز ابھی بھی ان کے ساتھ قادیانی کبھی کبھی جو ہے نا وہ ناروا سلوک کرتے ہیں. تو قادیانیوں کو چاہیے کہ جو آدمی خوشی سے مسلمان ہو رہا ہے, اپنے ان کا ضمیر ان کا جاگا ہے, وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ بلا وجہ تنگ نہ کریں یا ان کو سکون کی زندگی گزارنے دیں. الحمدللہ یہ جو ہے غریب ضرور ہیں لیکن یہ اسلام پر پکے ہیں, ان کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے.
اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی پر قائم رکھے، استقامت کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، اس فیملی کا آپ نے انٹرویو سنا، ان کی باتیں سنی اور مولانا کی باتیں آپ نے سنی، اور جیسا کہ مولانا نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یا ان جیسے اور لوگ ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، اور قادیانی دھونس اور زبردستی سے جو ہے وہ ان کو کبھی کبھار دیکھا گیا کہ تنگ بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ خاص طور پر ایسے افراد کہ جو کہ قادیانی جماعت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ شیلٹر ہومز کا بندوبست کیا جائے۔ یہ ہماری گورنمنٹ کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے شیلٹر ہومز ہونے چاہیے، خصوصی طور پہ ان افراد کی خصوصی مدد ہونی چاہیے، اور ان کو سبسیڈائز ریٹس کے اوپر جو ہیں راشن اور ضروریات زندگی جو ہیں وہ بھی دینی چاہیے۔ کیونکہ یہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر وجود میں آیا، اور اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا جو یہ ملک ہے، ادھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمیں جن لوگوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ نامسلمین ہیں۔ ان لوگوں کا خیال رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تعلیم کا بھی ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک دفعہ پھر مولانا مختار صاحب کو، اور ان کی جو محنت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور کے ٹی وی کی ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں پر فتنہ قادیانیت جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم وہاں پر جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فتنہ قادیانیت کا تعاقب جو ہے کے ٹی وی کی ٹیم جاری رکھے گی، اور ہماری یہ دعا ہے کہ پوری دنیا کے قادیانیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیں۔ کے ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔